السلام علیکم. ہائی ایشیا ٹی وی پر ہائی ایشیا ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آفتاب وزیر حیدر، اور ہم ہائی ایشیا ٹی وی پر بات کرتے ہیں ہائی ایشیا ریجن کی، جس میں گلگت بلتستان، چترال، آزاد کشمیر کے علاقے شامل ہیں. یہاں پر موجود جو مسائل ہیں ان پر ہم ایک آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرتے ہیں. ہمارے گیسٹ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی ایک بہت اہم موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں ویسے تو بہت ساری موومنٹس چل رہی ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی ہیں، ہیومن رائٹس کی ہیں، لیکن حال ہی میں ایک اور موومنٹ جس نے جنم لیا ہے اس پینڈیمک کے دوران، کووڈ-19 کے جو چیلنجز ہیں ان میں، وہ ڈیجیٹل رائٹس کی موومنٹ ہے. اور آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، جس کے بعد کہیں نہ کہیں تھوڑی سی مین اسٹریم میڈیا میں بھی اس بات کو جگہ ملی. بہت بڑا ٹرینڈ چلا انٹرنیٹ فار گلگت بلتستان کا. وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت زیر تعلیم ہیں گلگت بلتستان کے، کووڈ-19 کے بعد انہیں واپس جانا پڑا اپنے اپنے علاقوں میں، اور پھر ایک آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں ایچ ایس سی کا بھی ہاتھ تھا، یونیورسٹیز کا بھی ہاتھ تھا. لیکن وہاں پر جو بنیادی ضرورت تھی جس کے تھرو آن لائن کلاسز کا اجرا کیا جا سکتا تھا، جس کے تھرو آن لائن کلاسز کو کیا جا سکتا تھا، اس کے لیے انٹرنیٹ کی ایک ضرورت تھی جو کہ وہاں پر معدوم ہے. اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن جو کہ ایک واحد ذریعہ ہے انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کا، اس کے تھرو بہت ساری پرابلمس آ رہی ہیں، اور دور افتادہ علاقوں میں کیا کیا پرابلمس ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت جو گیسٹ پینل موجود ہیں ان کو میں انٹروڈیوس کرواتا چلوں. میرے ساتھ دائیں جانب میں موجود ہیں عامر حسین صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب. میرے بائیں جانب پہ اس وقت موجود ہیں شان محمد خان، آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہوں گے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ عنایت بیگ، کراچی سے آپ اس وقت موجود ہیں. ان کو بھی جو ہے ہم تھوڑی دیر بعد ان سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ فون پر کچھ اسٹوڈنٹ جو رہنما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں عامر صاحب. یہ جو پوری موومنٹ ایک کریٹ ہوئی ہے اسٹوڈنٹ کی، جنہوں نے ایک ڈیجیٹل رائٹ کا ایک نیا کانسیپٹ دیا جس کو شاید بہت عرصے سے ہم مس کر رہے تھے، لیکن اس لیول پہ ہم نے فیس نہیں کیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی فرسٹریشن ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے فرمایا آفتاب کہ جو ڈیجیٹل رائٹس ہے وہ اس وقت 21 سینچری کے ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے اس میں شامل کیا جا رہا ہے، خاص کر ایسے علاقے جہاں پر آج کے دور میں جب کووڈ-19 کے بعد ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ایکسیس ٹو ہیلتھ اور بنیادی فیسلٹیز کا سارا سلسلہ آن لائن ہو گیا ہے، ایک ورچوئل ورلڈ پیدا ہو گئی. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جب تک لوگوں کو انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی تو تب تک ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ چیلنجز بھی حل نہیں ہو سکتے. اس وقت جو اسٹوڈنٹس کی موومنٹ ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ آن لائن کلاسز سے جڑا ہوا ہے. پورے پاکستان میں آن لائن کلاسز کا جو سلسلہ ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوا ہے ہمارے گلگت بلتستان میں، جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے. تو اگر ہم اس پورے ان تحریکوں کا جائزہ لیں تو یہ ایک بڑی لیجیٹیمیٹ بات ہے. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نوجوان ہیں کہ ان کا ایکسیس ہو انٹرنیٹ تک، اور پھر جو چھوٹے موٹے جو کاروبار کرنے والے لوگ تھے، جو مائکرو انٹرپرائزز تھے جن کا سارا تعلق جو ہے نا ای کامرس کے ساتھ تھا، ان کا سارا کاروبار بھی متاثر ہوا، کیونکہ ٹورزم بند ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا آلٹرنیٹیو کے طور پہ وہ ای کامرس کے ذریعے اپنے کاروبار کو چلائیں گے. لیکن چونکہ آپ کی کنیکٹیویٹی کا وہ نظام اتنا ناقص ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو اس صورتحال میں ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو تحریک چلی ہے گلگت بلتستان میں، اس کو ہم نے ایک لارجر گلوبل پرسپیکٹیو میں ایک ڈیجیٹل رائٹس کی تحریک سے جوڑنا چاہیے. یہ رائٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی ہے، رائٹ آپ اسپیس ایکسپریشن کے لیے اپنا اسپیس بھی ہے، کیونکہ آج کل سارا ورچوئل اسپیس ہے سوشل ڈسٹینسنگ، فزیکل ڈسٹینسنگ کے بعد. تو ہمارا جو ایکسپریشن کے جو مختلف اسپیسز ہیں وہ انٹرنیٹ اور آن لائن سسٹم پہ موجود ہے، تو اس کو امپروو کیا جانا چاہیے. لیکن اس میں ایک اور بات ہے آفتاب کہ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ ہمیں پورے ایکو سسٹم کو سمجھنا ہوگا کہ جب تک انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی امپروو کرنی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے جو دوسرے جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان کو بھی آپ کے ایک فیئر اور فری کمپٹیشن کا موقع ملنا چاہیے. لوگ آئے، انویسٹ کریں، دیکھیں، فیزیبلٹی بنائیں اور اس کے بعد کام کریں. اور ساتھ ساتھ آپ نے پاور کرائسس اس وقت ہے بجلی کا، اس کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ جب تک بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کنیکٹیویٹی اس سے بھی متاثر ہوگی. تو بجلی پر اس میں بہت ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، اور میرے خیال میں اس میں بنیادی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ اس پورے معاملے میں
SEO से निगोशिएट करने के बजाय हुकूमत से निगोशिएट किया जाना चाहिए। SEO इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। अगर इस्लामाबाद में या किसी भी जगह पाकिस्तान में अगर इसी तरह का इंटरनेट का क्राइसिस आता है तो ज़ाहिर बात है पहला आपका होता है लोगों का, सिटीजन्स के का, वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं, वो टेलीनोर से, जोंग से या किसी भी XYZ प्राइवेट प्रोवाइडर से बात नहीं करते। तो SEO इज़ अ प्राइवेट प्रोवाइडर और SEO को एक कॉम्पिटिटर के तौर पे देखा जाए और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है। हुकूमत का मुझे नहीं पता कि सोई हुई है, ये प्रॉब्लम क्या है, ट्रांजिशन है, क्या सिलसिला है, लेकिन ये सारे मामलात वहाँ करने के हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है भी नहीं, होनी चाहिए और उसके ज़रिए जो है ना ये सारी बात आगे पहुँचाई जाए। पहली बात तो ये है कि हमें हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए SEO को ला के SEO ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ना SEO का ये काम है कि आके लोगों को समझाए, हुकूमत समझाए, सिटीज़न और हुकूमत जाने, SEO को अकाउंटेबल बनाए गवर्नमेंट और दीगर कंपनीज़ को आने की इजाज़त दे दे। जी आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने बड़ी तफसील से जवाब दिया और गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से मूवमेंट का एक बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ और मुख्तलिफ स्टूडेंट फेडरेशंस ने मिलकर एक कमेटी बनाई और उसके बाद मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट हुए और उन प्रोटेस्ट के बाद अब यहाँ तक मामला पहुँच चुका है कि 2 दिन तक इंटरनेट फॉर गिलगित बल्तिस्तान का जो ट्रेंड है, जो एक हैशटैग था, वो ट्रेंड कर किया सोशल मीडिया पर और बहुत ज़्यादा उसे पजीराई भी मिली और इंटरनेशनल मीडिया में भी स्पेस मिली। शान हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट हैं। आप बताइए कि क्या इस वक्त सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट की? क्या किसी हद तक इसे तसल्ली बख्श कहा जा सकता है या फिर ये बहुत ही ज़्यादा बुरी है कि आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीमी सरगर्मियाँ मुस्तक़बिल में बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं? थैंक यू आफ्ताब भाई। जिस तरह आमिर भाई ने सारा पर्सपेक्टिव दे दिया कि किस तरह SEO एक मोनोपोली कह सकते हैं करके रीजन में इंटरनेट सिर्फ एक ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। तो रिसेंटली ये मैं एक और पर्सपेक्टिव दूंगा अपना कि ये प्रोटेस्ट और ये चीज़ें ये क्यों हो रही हैं। तो ये SEO वालों का ख़ुद कहना है, जब कोविड स्टार्ट हुआ तो पूरे पाकिस्तान से कोई गिलगित बल्तिस्तान के कोई 6 लाख प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स यहाँ से माइग्रेट करके वापस अपने घरों को चले गए। और ये इंटरेस्टिंगली वो यूज़र्स थे जो अच्छा इंटरनेट यूज़ करने वाले थे, जो सिटीज़ में रहते थे, जिनके एक्सपेक्टेशन इंटरनेट से बहुत ज़्यादा होती हैं, वो इंटरनेट के अलावा सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो जब ये लोग चले गए अपने घरों को, देखा इंटरनेट के क्या कहते SEO तो बड़े वो दावे कर रहा था कि 4G 5G के वो बैनर्स लगा रहे कि हम टेस्ट कर रहे हैं 5G, तो लेकिन वो चीज़ें थी नहीं। तो जब उन्होंने वो देखा तो उस पर डिबेट स्टार्ट हो गया, डिफरेंट इंडिविजुअली लोगों ने डिबेट स्टार्ट किया। फिर स्टूडेंट्स ने जब अपने स्टूडेंट्स के पेपर्स मिस होने लगे, क्लासेस मिस होने लगे, तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स लोकली ऑर्गेनाइज हो गए उसके लिए। तो उसी से जब और भी अगर हम देखें तो SEO क्यों ये नहीं कर सका, क्योंकि SEO के साथ इस तरह टेक्निकल्स क्या कहें स्किल्स भी नहीं है उनके पास, इवन कस्टमर सपोर्ट लेवल पे स्किल्स नहीं है। तो बाकी टेक्निकल पे हम नहीं जाएंगे कि टेलीकॉम में उनके पास सोफिस्टिकेटेड इस तरह कि इतने बड़े लोड को वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो यही हो गया कि उनका सारा सिस्टम क्रैश कर गया बड़े डिमांड से। इसके साथ एक और बात भी है जो मैंने नोट की, शान साहब, आप बीइंग अ टेक्निकल एक्सपर्ट कैसे देखेंगे, बहुत सारे पैकेजेस उन्होंने जो है कोविड-19 के दिए और बहुत कम रेट्स पे प्रोवाइड किए और उसके बाद जो है मज़ीद जो वहाँ पर ट्रैफिक थी वो बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स को बजाय कि फैसिलिटेट किया जाए, मेरे ख्याल से इनडायरेक्टली तो स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हुई। मैं कहूँगा वो एक उनकी पब्लिसिटी स्टंट थी। उसमें अगर जो आप पैकेज वो दे रहे हैं 1 MB का, उसमें आप कभी भी ऑनलाइन मीटिंग में जूम या दूसरे क्लासेस ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सकते लेक्चर्स। वो हम देख रहे थे बच्चों के कोई पावर पॉइंट स्लाइड्स वो डाउनलोड नहीं हो रही, जो 10 MB से भी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें घंटे 2 घंटे लग रहे हैं बच्चों के। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये डिमांड, वो तो कह तो रहे हैं कि हम 5G 4G दे रहे हैं। अगर आप वो स्पीड टेस्ट हमें स्क्रीनशॉट्स स्टूडेंट्स शेयर करें जिसमें KBs और बाइट्स में स्पीड जा रहा है। बाइट्स में तो आप सिंपल इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकते हैं, तो आप वीडियो कॉल्स और कॉन्फ्रेंसेस बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, अभी इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है, इसकी तरफ मैं वापस आऊँगा। कराची में इस वक्त हमारे साथ इनायत बेग मौजूद हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इनायत, आप मुझे यकीनन सुन पा रहे होंगे किस तरह की ये जो सिचुएशन है। पहले तो हमारी जो सबसे एक और बात है, इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है कि हमारे वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस ना होने के बराबर हैं। लोग बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं
اور اس کے بعد جب اس قسم کی کوئی صورتحال فیس کرنا پڑتی ہے اور واپس جانا پڑتا ہے تو باقی تمام چیزیں کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ ارینج کر لیتے ہیں، لیکن جو بیسک سروس پرووائڈر ہے وہ آپ کے ساتھ جب یہ صورتحال اختیار کرے تو اس میں کن کن لوگوں کو آپ ذمہ دار تصور کرتے ہیں؟ بہت شکریہ آفتاب بھائی آپ کا. مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ تو یوں ہے کہ یہ جو 6 لاکھ کا فگر ہمیں دیا جا رہا ہے کتنے لوگ واپس گلگت بلتستان آئے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، تو یہ بڑی obvious بات ہے کہ جب لوگ گھر سے باہر ہوتے ہیں اور جب گھر کے اندر آتے ہیں تو گھر کے اندر جب آپ کو زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے تو فیملی ڈسفنکشنز آپ کی کھل کے سامنے آتی ہیں. مجھے لگتا ہے جب یہ ہمارے اسٹوڈنٹ شہروں سے نکل کر واپس گلگت بلتستان گئے ہیں تو اسٹیٹ ڈسفنکشنز بڑی کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ہمارا جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے وہ باقی ہمارے مسئلوں سے جدا نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے. ہم یہ تصور کر سکتے ہیں نا کہ 6 لاکھ لوگ باہر کیوں تھے. انٹرنیٹ سے بھی پہلا سوال میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں ابھی کراچی میں کیوں ہوں اور وہاں سے جہانگیر یا عنایت عبدالی کو فون پہ کیوں بات کرنی پڑتی ہے. ہمارے بنیادی مسائل یہ ہے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے گلگت بلتستان کی جو پروڈکٹیو ایج گروپ ہے اس کو آؤٹ ورڈ مائگریٹ کرنے پر مجبور کیا گیا گزشتہ 7 دہائیوں سے. وہاں سے جتنا بھی پروڈکٹیو ایج گروپ تھا وہ وہاں سے باہر ہے. اب یہ پہلی بار میں تو کہوں گا تھینکس ٹو کووڈ کہ اب واپس جب یہ پروڈکٹیو ایج گروپ واپس جا رہا ہے گلگت بلتستان تو اب اس کو اندر کی ڈسفنکشنز کھل کر نظر آ رہی ہیں اور وہ کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کوئی ایجنڈا ڈریون کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یار میرا انٹرنیٹ جو شہر میں مجھے دستیاب تھا میں اپنی زوم پہ اپنی فیکلٹی سے کال کر سکتا تھا، میں اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کر سکتا تھا، اب وہ نہیں ہو رہا اور اس پہ پھر اس کی بات پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے تو وہ خود سے ایک آرگینکلی موبلائز ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزنگ کمیٹی ایکشن کمیٹی کے نام پہ اسٹوڈنٹس نے الائنسز بنانے شروع کیے بہت ہی آرگینکلی، اور اسکردو، کھرمنگ، شگر، ہنزا، گلگت، گزر، اشکومن کے اندر، یاسین کے اندر بڑے پیمانے پہ جو ہے اسٹوڈنٹس آرگنائز انہوں نے پروٹیسٹ شروع کیے. اور اسی جو آف لائن ایکٹیویزم جو تھی گراؤنڈ پہ ہو رہی تھی اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہوا، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس آن لائن بھی موبلائز ہونے لگے اور آن لائن بھی ایک ڈیجیٹل رائٹس موومنٹ کے نام سے اسٹوڈنٹس آن لائن بھی موبلائز ہونے لگے. اب جب ٹویٹر پہ یہ ساری کرائسس ٹرینڈ ہونے لگی تو ہمیں ہمارا سروس پرووائڈر جو ہمارا ڈیفنکٹ سروس پرووائڈر ہے وہ بجائے اس پر نظر ثانی کرنے کے وہ ان تمام اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کیوس کریٹرز ہیں اور یہ اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹس کو پرووک کرنے والے ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خطے کے اندر گوگل کو براؤز کرنے کا حق مانگنے پر آپ کو اگر اینٹی اسٹیٹ کہا جاتا ہے، آپ کو ایک زوم میٹنگ کا حق مانگنے پر اینٹی اسٹیٹ کہا جا رہا ہے، تو وہاں پر پھر جو زیادہ ہارڈ کور مسائل ہیں اس خطے کے، جو اس کا کانسٹیٹیوشنل سوال ہے، جو وہاں کی کولونائزیشن کا سوال ہے، ان پر کام کرنے والے لوگوں کو ان پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے ساتھ اسٹیٹ کیسے بیہیو کرتا ہوگا. ہم تو صرف یہ سوچ رہے ہیں بس، یہ تو اسٹوڈنٹ ابھی، کہ ہم انٹرنیٹ مانگنے پر اگر زد میں آتے ہیں تو جنہوں نے آئین کا حق مانگا یا جنہوں نے اس خطے کی ڈی کولونائزیشن کی بات کی ان پر کیا گزرتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سارا ڈس فنکشن ہے. اور ایس سی او نے کچھ پریس کانفرنسز کیے اور ہمیں کہا گیا کہ یہ ہم نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں لیا، ہم نے کسی کو نہیں روکا اور ہم ویلکم کرتے ہیں دیگر ٹیلی کام کمپنیز کو وہ آئیں اور یہاں انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیٹری اتھارٹی کی 96 کے اندر جو ان کا کلوز 39 اور 40 ہے، جو ان کی مونوپولی کو لیگلائز کرتا ہے، کیا وہ اس سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے. اور یہ سوالات تو بیک گراؤنڈ میں چلتے رہیں گے، لیکن میں زیادہ ٹائم لیے بغیر پرائمریلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اسٹوڈنٹس جو آن لائن اور آف لائن اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے کونے کونے میں، چپے چپے میں ہمیں افورڈیبل اور کوالٹی کا انٹرنیٹ چاہیے اور اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور عامر صاحب میں آپ کی طرف آؤں، آپ نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی اور وہاں پر مختلف سیلولر کمپنیز جو ہیں وہ کام تو کر رہی ہیں لیکن وہ اس درجے کا انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی ہیں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مونوپولی ہے ایک ہی ادارے کی جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے، آئی ٹی منسٹری کے انڈر آتا ہے لیکن آئی ٹی منسٹری کی بات بھی نہیں مانتا، اور پھر اس کے بعد جس جانب بھی توجہ بھی دلائی انہوں نے کہ جو ایک رپلائی آیا ہے سی او کی طرف سے اور اسٹوڈنٹس کو جس طرح سے بلیم کیا گیا کہ ایک اینٹی اسٹیٹ جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ہوا دی جا رہی ہے، تو یہ کتنا افسوسناک ہے. اور فیوچر میں یہ مزید جو ہے ہمارے جو رائٹس ہیں
ان کو کتنا آپ کہہ سکتے ہیں ان پہ افیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے آفتاب، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ عنایت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جو سروس پرووائڈر ہے اس کا یہ کام نہیں ہے یہ آ کے آپ کو بتائے کہ کوئی اور کمپنی نہیں آنا چاہ رہی ہے. سروس پرووائڈر کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا اس میں. اگر میں ایک سروس پرووائڈر ہوں اور میں جا کے لوگوں کو یہ کہوں، اپنے کسٹمرز کو، وہ میرے کنزیومرز ہیں، کسٹمرز ہیں، ان کو جی کوئی اور کمپنی نہیں آ رہی لہٰذا ہم لوگ کدھر ہیں. یہ حکومت کی پالیسی ہوتی ہے بنیادی طور پہ. اگر آپ کی گورنمنٹ یہ ڈٹرمن کرے، یہ متعین کرے کہ ہاں اور کمپنی نہیں آ سکتی لیکن ہمیں چونکہ ڈیجیٹل ایکسیس دینا ہے لوگوں کو، تو اس کا متبادل حل ہونا کیا چاہیے. کیا گورنمنٹ سبسیڈائز کر سکتا ہے؟ بالکل کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ کے ایکسیس کو انشور کرنے کے لیے اگر مجھے تو بالکل یقین ہے کہ ٹیلی نور اور زوم یہ آنا چاہ رہے تھے پہلے، اور پرائیویٹ کمپنیز ان کے خلاف انہوں نے اسٹے آرڈر بھی لیا کورٹ میں. آپ سب کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹے آرڈر لیا، پھر گلگت اپلیٹ کورٹ میں بھی انہوں نے وہ کیا. اب اگر ایک پرائیویٹ پرووائڈر کو اسٹے آرڈر لینے کا کیا سینس بنتا ہے؟ اچھا، ایک اور جو مسئلہ ہے جس کی طرف اکثر اشارہ کیا جاتا ہے، جس پہ مونوپولی اسٹیبلش کی جاتی ہے کہ یہ بارڈر ایریاز ہے، یہاں پر سیکیورٹی کا ایشو پیدا ہوتا ہے. اچھا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 21 سینچری کے اندر جب انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی سیکیورٹی سیٹلائٹ کے ذریعے اسکروٹنائز کی جاتی ہے، جہاں پہ ڈرون کے ذریعے ایک پن پوائنٹ کر کے چیزوں کو مارا جاتا ہے، وہ انٹرنیٹ روک کے آپ نے اپنے سیکیورٹی کے جو پرانے پیراڈائمز ہیں ان کو بھی چینج کرنا ہے. اپنی کنونشنل وزڈم آپ سیکیورٹی ہے اس کو بھی آپ نے ریوزٹ کرنا ہے. اور آپ اتنے 19 اور 20 سینچری کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ 21 سینچری میں لوگوں کو بنیادی حقوق سے صرف اس لیے روکیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی یہ کیا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس علاقے میں کوئی اس طرح کا ٹیرر کرنا چاہے تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا، اس کے اور طریقے ہیں. تو انٹرنیٹ کی ریگولیشن آپ کی اسٹرانگ ہو. پی ٹی اے کا ایک ریگولیشن میکانزم موجود ہے، اس ریگولیشن میکانزم کے تحت آپ کا انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ایکسیس ہوتا ہے. اس کو آپ انشور کریں اور اپنے پیراڈائمز کو چینج کریں. میں ابھی ریسنٹلی ایک پڑھ رہا تھا کہ ایک آپ کے جو ریسنٹلی مرج جو ڈسٹرکٹس ہیں فاٹا کے، یہاں پہ جناب انہوں نے کچھ پروٹیسٹ کیا تو ان کو کہا یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں. لوگ افغانستان سے انٹرنیٹ ایکسیس کر رہے تھے. جب افغانستان کا سیلولر فون نیٹ ورک آ رہا ہے آپ کے پاس تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ نے سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے یا جو کنونشنل سوچ ہے اس کو بھی چینج کرنا ہے، ساتھ ساتھ ایکسیسیبلٹی کو انکلوسیو بنانے کا کام حکومت کا ہے، کسی پرائیویٹ پرووائڈر کا نہیں ہے. ایس سی او کے پاس ایک اور مسئلہ ہے. دیکھیں کسٹمر سروس کا جو معاملہ ہے، دیکھیں کسٹمر سروس ایک بڑا پرائیویٹ پرووائڈرز کا ایک ایریا ہوتا ہے. جب آپ ایس سی او کے کسی بھی سپورٹ آن لائن لنک کے لیے آپ کال کرتے ہیں کسی بھی سپورٹ کے لیے، تو وہاں پر آپ کے پاس کیوں کسٹمر سروس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، انسٹیٹیوشنلی اسٹرکچر نہیں ہے وہ سروس پرووائڈر کے طور پہ. تو ایک تو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کا مسئلہ ہے، اور دوسرے کمپٹیٹرس آئیں گے تو ان کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. اگر نہیں آ سکتے تو حکومت کی ذمہ داری ہے ایز پارٹ آف دی بیسک رائٹ کہ وہ ڈیجیٹل ایکسیس کو انشور کریں، اور یہ بھی انشور کریں کہ اگر سبسڈی کے ذریعے ہو سکتا ہے یا سپورٹ میکانزم کے ذریعے ہو سکتا ہے تو اور پرووائڈرز کو آنے دیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اس وقت اس بات کی سخت ضرورت. جی بالکل. اب ہم چترال چلتے ہیں اور وہاں کی صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے کریم اللہ سے. کریم، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر، میں آپ کو سن پا رہا ہوں. جی کریم، بتائیے گا کہ چترال کی کیا صورتحال ہے، کیسی انٹرنیٹ سروس وہاں پر میسر ہے اسٹوڈنٹس کو، اور کتنی دشواری کا سامنا وہ لوگ کر رہے ہیں؟ جی سر، جہاں تک چترال کی بات ہے تو ٹاؤن چترال میں پی ٹی سی ایل فائبر آپٹکس اس کی لائن موجود ہے. ایک بہتر نیٹ کا سسٹم پی ٹی سی ایل کی جانب سے وہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ 3G اور 4G مختلف جو نیٹ ورکس ہے وہ پرووائڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے علاقے ہیں دروس میں بھی کسی حد تک، جو لوور چترال میں ہے دروس، اس میں بھی 3G 4G کا انتظام موجود ہے. بونی کے اندر، اپر چترال کا جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے بونی کے اندر، پی ٹی سی ایل فائبر آپٹکس اور پی ٹی سی ایل کی جانب سے تھوڑا بہت گزارا نیٹ صارفین کو مل رہا ہے. لیکن جو اس کے علاوہ جو جتنے بھی سراؤنڈنگ کے علاقے ہیں وہاں پر یا تو جو ٹیلینار 2G ہے اس پر اسٹوڈنٹ کچھ گزارا کر رہے ہیں، یا تو وہ بالکل نیٹ کی جو سہولت ہے اس سے محروم ہیں.
میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے سال گورنمنٹ کی جانب سے پی ٹی سی ایل کی جانب سے گرم چشمہ کے لیے اور اپر چترال میں تور کھو مونگ کھو اور یہاں پر آگے مستوچ اور لسپور تک فائبر آپٹکس بچھائی گئی تھی، لیکن صرف گرم چشمہ میں اس فائبر آپٹکس کا افتتاح ہوا. اس کے علاوہ اپر چترال میں فائبر آپٹکس وہ کام نہیں کر رہا ہے ابھی تک. جو اسٹوڈنٹس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس فائبر آپٹکس کو جہاں جہاں تک یہ لائن بچھائی گئی ہے ان کو جلد از جلد چالو کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کے مسائل ٹھیک. کسی تو حد جو تک وہاں حل پر ہو سکے. اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہ کتنی پھر ان کو دشواری ہے اور وہ کیا ان کا موقف ہے اور ان کا جو تعلیمی سال ہے ضائع ہونے کے کتنے چانسز ہے، کیا پریشانیاں ہیں؟ دیکھیے سر، دشواری تو ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نیٹ کی اویلیبلٹی کہیں بھی نہیں، یا تو اسٹوڈنٹس کو مثلا اگر برغل یا یارفن لش سے کسی اسٹوڈنٹس کو کسی اسائنمنٹ کے سلسلے میں جانا پڑے تو چترال ٹاؤن کے لیے جو برغل ہے وہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مستوچ سے چترال کے لیے فاصلہ جو ہے وہ 100 کلومیٹر ہے. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹس اپنے اسائنمنٹ کے لیے یا کلاس کے لیے وہ جانا چاہے تو بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، ڈیلی بیس پر وہ جا نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ یہاں پر ہاسٹل کی کوئی خاص سسٹم، کوئی خاص سہولت موجود نہیں. تو ان کا سال تو ضائع، ابھی تک جو ٹھیک 3-4 مہینے ہیں وہ ضائع ہوئے ٹھیک ہیں، اور مزید آگے بھی ان کے جو تعلیمی کیریئر ہے وہ متاثر ہونے کے چانسز ٹھیک ہے. کیونکہ فی الوقت مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی نیٹ کی سہولت آگے اس سال تو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک کیونکہ اگر چاہے بھی تو 3G 4G کا جو سسٹم ہے وہ اگر انسٹال کیا جائے تو پھر کسی حد تک اسٹوڈنٹ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ساری صورتحال میں نیٹ کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تقریباً ان کے اسٹڈیز بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور مزید بھی ہونے کے چانسز ہیں. تو اس سلسلے میں مختلف علاقوں سے ہمیں احتجاج کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہے. پچھلے دنوں مستوچ میں احتجاج ہوا تھا، اسٹوڈنٹس کی جانب سے طلباء و طلبات دونوں شریک تھے. یارخن میں چونکہ یارخن ایک بہت بڑی ویلی ہے، مستوچ سے آگے برغل تک یہ بہت بڑا ایک علاقہ ہے. اس علاقے میں مستقبل میں بھی پی ٹی سی ایل کی جانب سے کوئی لائن اس میں موجود نہیں، اس لیے مستقبل میں بھی وہاں کے اسٹوڈنٹس کو نیٹ کی اویلیبلٹی ممکن نظر نہیں آ رہی. اس لیے یارخن کی اسٹوڈنٹس کافی زیادہ اس سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں. 2-3 مرتبہ انہوں نے احتجاج کیے ہیں اور یہی صورتحال ہے. جو یہاں پر بونی کی، جہاں تک میں آپ سے مخاطب ہوں، بونی سے یہاں پر بھی نیٹ کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے. گو کہ پی ٹی سی ایل کا جو لائن ہے یہاں پر موجود ہے، لیکن اس میں بھی رفتار بہت زیادہ سلو ہے اور زیادہ تر وہ لمیٹڈ رہتے ہیں، وہ سروس جو ہے وہ معطل رہتے ہیں. تو یہی صورتحال جی ہے بہت شکریہ چترال. کریم آپ کا. عامر بھائی سیدھا آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو صورتحال ہے، اگر چترال کی بات کریں اور گلگت بلتستان کو کمپیئر کریں تو چترال تو کے کے ساتھ بھی ہے اور باقاعدہ طور پر کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی ہیں، اس کے باوجود جو یہ ڈپریویشن ہے چترال کی وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے. یہ انفارچونیٹلی مسئلہ ہی یہی ہے نا. دیکھیں بنیادی طور پہ ہم نے آج تک جو سیٹلائٹ ایریاز ہیں یا مارجنلائز ایریاز ہیں ان کو ہم نے سٹیزن شپ کا وہ تصور ہی نہیں دیا. یہ لوگ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بارڈر کے سیکیورٹی کے کینن کے وہ ہیں کنزیوم ہونے والے بیچارے ٹارپیڈوز کیا جاتا ہے ان کو. بنیادی طور پہ ہے یہ کہ دیکھیں چترال ہو، بلوچستان ہو، ایکس فاٹا ریجن ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر کا علاقہ ہے، پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر کا علاقہ ہو اور سارے ایریاز، تو یہاں پہ آپ کو ہمیشہ لگے گا کہ یہ ایشو صرف انٹرنیٹ کا نہیں، یہ اوورآل ایکسیسیبلٹی کا پرابلم ہے. بنیادی جو بیسک نیڈز کے ایکسیس کا جو ایشو ہے یہ ان تمام ایریاز میں مور اور لیس سیم ہے. اس لیے جب لوگ اپنے کسی مسئلے کی بات کرتے ہیں تو یہ ظاہر بات ہے کہ انٹیگریٹڈ ایشو ہوتا ہے. یعنی انٹرنیٹ کا ایشو ہو تو وہ آپ کے تعلیم سے بھی جڑا ہے، ہیلتھ سے بھی جڑا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے انفراسٹرکچر سے جڑا ہوا ہے، آپ کے پاور سٹرکچر سے، اور بجلی کے جو الیکٹریسٹی کا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے وہاں پر آپ کے پاس ریجنل گرڈ ہے ہی نہیں، اس سے جڑا ہوا ہے. تو بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ جو ایریاز ہیں دیکھیں پاکستان کو
ایک انکلوسو پالیسی بنانی پڑے گی. انکلوسو پالیسی ریاست کی جب تک نہیں ہوگی تب تک لوگ مایوس بھی ہوں گے, اور جب مایوس ہو کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو اینٹی اسٹیٹ نہ کہیں, آپ یہ کہیں کہ ریاست جو ہے اینٹی پیپل ہو چکی ہے. ریاست جب لوگوں کے معاملات حل نہیں کرے گی تو لوگوں کا یہ یونیورسل ڈکلریشن کے تحت, ہیومن رائٹس کے تحت, یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کھڑے ہوں اپنے بنیادی مسائل کے لیے. لوگوں نے کبھی بھی گلگت بلتستان سمیت, چترال سمیت, کشمیر سمیت اور جگہوں کے لوگوں نے کبھی بھی پاکستان کی سالمیت پہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے مسئلے حل کر دو, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, بجلی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, تعلیم کا مسئلہ ہے, ایکسیسیبلٹی کا مسئلہ ہے, یہ آپ ہمارے حل کر دو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ حل نہیں کر سکتے اور تو پھر اور جب حل نہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی مونوپلی ہم کرنا نہیں چاہ رہے, ہم جو کہیں گے وہ صحیح ہے, اور آپ بنیادی رائٹس کے ایشو پہ بھی لوگوں کو اینٹی اسٹیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر بات ہے محرومیاں بڑھیں گی. تو یہ ہمیں اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کور پیریفیری ریلیشن شپ پاکستان میں اب بھی اسٹیبلش ہے. جو کور پاور ہے وہ کبھی بھی پیریفریز کو وہ مراعات, وہ ایکسس نہیں دیتا, اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ معاملات الجھتے رہیں گے اور یہ آگے بڑھتے رہیں گے. اب ہم گلگت چلتے ہیں جہاں پر جہانگیر بابر موجود ہیں, آپ اسٹوڈنٹ آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. السلام علیکم جہانگیر. وعلیکم السلام جناب. جہانگیر بتائیے کہ وہاں پر جو ڈیجیٹل رائٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے اس میں اب تک کی جو پیش رفت ہے وہ کیا ہوئی ہے, اور کیا کیا مطالبات آپ لوگوں نے سامنے رکھے ہیں؟ اول تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. ہمارے جو یہاں پر اسٹوڈنٹ آرگنائزنگ کمیٹی جو بنی ہے, اس کے 3 شروع دن سے مطالبات ہیں جو بیسک مطالبات ہیں. پہلا یہ کہ 4G جو ایسکوم ایس پرووائڈ کرتا ہے وہ اسٹینڈرڈ 4G لیول پہ گلگت بلتستان میں جہاں جہاں پر لوگ بستے ہیں وہاں پرووائڈ کرے, اور اس اسٹینڈرڈ لیول پہ کرے. اگر خود نہیں کر سکتے تو اپنی مونوپلی ختم کریں اور دوسرے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو آنے دیں. پہلا ہمارا مطالبہ. دوسرا یہ کہ HEC کی جو پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے جو بنی ہے وہ چونکہ شہروں کے حساب سے بنی ہے, ہمارے یہاں پر وہ فیزیبل نہیں ہے, لہٰذا یہاں کے حساب سے کوئی پالیسی بنائے. اور جن یہ آن لائن کلاسز کے چکر میں جن بچوں کے کلاسز مس ہوئی اور ساتھ میں جن کے پیپرز کینسل ہوئے, جن کے سیمسٹرز پورے بریک ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی دوسرا کوئی پلان بنائے. ان کے سیمسٹر پروموٹ کرنے ہیں یا دوبارہ کسی دوسرے پروسیجر کے تھرو جو یہاں کے لیے ایزی ہو ان کے پیپرز لیے جائیں اور ان کی کلاسز ہوں. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے. اور تیسرا یہ کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ فیس ٹو فیس کلاسز تو ہو نہیں رہی ہیں, اس کے باوجود پراپر ٹیوشن فی لی جا رہی ہے, ٹرانسپورٹ فی لی جا رہی ہے, اور ساتھ میں ہاسٹل فی بھی لی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ایکسٹرا چارجز بھی ہو رہے ہیں کئی جگہوں پر. تو جن لوگوں سے فی لی گئی ہے ان کو واپس کریں, اور جو آگے لینے والے ہیں وہ اس حوالے سے غور کریں, اور جو آگے فی اس طرح کی فی نہ لیں. یہ 3 ہمارے بیسک مطالبات ہیں. ٹھیک, ابھی تک کیا پیش رفت سامنے آئی ہے اور اسٹوڈنٹس کتنے پریشان ہیں اس حوالے سے؟ زیادہ تر جو شکایات ہیں وہ HEC کی طرف سے ہیں, PTA کی طرف سے ہیں, SCO کی طرف سے ہیں, کیا صورتحال ہے بتائیے؟ جناب کوئی ایسی خاص پیش رفت ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی ہے. البتہ یہ ہوا کہ یہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں گاکوچ کا جو وہ گزر کا جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے گاکوچ, وہاں پر ایک اسپیشل سینٹر نام سے ہائی اسکول میں ایک جگہ بنائی گئی جہاں پر فری نیٹ جو ہے دیا جا رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک تحصیل آگے پھنڈر سائڈ, وہاں پر ایک آخر گاؤں ہے ان کا برست سے گاکوچ ایک طرفہ کوئی 6 گھنٹے لگتے ہیں. اب 6 گھنٹے سفر کر کے ایک اسٹوڈنٹ یہاں پر آ کے کچھ پڑھ کے پھر دوبارہ 6 گھنٹے سفر کر کے اپنے گھر جانا انہوں نے, تو یہ تو ممکن نہیں ہوا نا. اور چلو بوائز کسی طرح مینیج بھی کر لیں گے, اب گرلز کے لیے تو بڑا ایشو ہے یہاں پر. آپ کو خود معلوم ہے کہ گرلز کس طرح مینیج کریں بتائیں, کیونکہ بہت ساری لڑکیاں زیر تعلیم ہیں یونیورسٹیز میں نیچے, تو ان کے لیے بھی بڑا ایشو ہے. تو ہم نے آفیشیلی شروع میں ہی اس کو مسترد کیا تھا, اخباروں میں ہم نے بیان بھی دیے تھے, اور جو ہمارا جو فورم ہے اس سے آفیشیلی ہم نے اس کو پراپرلی مسترد کیا ہے کہ یہ چیز ہم نہیں مانتے. اگر پرووائڈ کرنا ہی ہے تو ہر جگہ جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں پر اسٹینڈرڈ لیول پہ 4G پرووائڈ ہونا چاہیے. تب تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم نے پلان بھی یہ بنایا ہے کہ ہم 2 تحصیلوں میں جا کے ملے ہیں,
اشکومن تحصیل میں جا کے ملے ہیں. گپس میں ہماری ملاقات ہوئی ہے. ہم یاسین جا رہے ہیں. ابھی یاسین میں جا کے بھی ہم ایک رابطہ کمیٹی ہم نے بنائی ہے, وہ رابطہ کرے گی. اور جو جن تحصیلوں میں ہم نے ملاقات کی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم باقاعدہ طور پہ یا تو دھرنا دیں گے یا تو بھوک ہڑتال کریں گے. اگر وقت پہ یہ چیزیں نہیں ہوئی تو ابھی یاسین کا ہمارا دورہ ہے, اس کے بعد ہم پورے گزر کو جام کریں گے اور بھوک ہڑتال ہوگی یا دھرنا ہوگا, یا ہم گزر سے گلگت لانگ مارچ کریں گے, کیونکہ گلگت میں جو طلباء ہیں وہ بھی اس چیز کے لیے تیار ہے. تو ہمارا پلان تو فی الحال یہ ٹھیک ہو گیا. جہانگیر بہت شکریہ. آپ میں اس وقت عنایت کی طرف چاہوں گا. عنایت آپ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمیں جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں وہ بھی کہیں پر نظر نہیں آئی, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ مشکلات فیس کر رہے ہیں. جی بالکل. جہاں تک آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کے یا دنیا بھر کے مین سٹریم میڈیا کے اندر جو ٹی آر پی کا جھگڑا ہوتا ہے, وہ ایسا ہی رویہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی بائی ڈیفالٹ پایا جاتا ہے. جب تک کہ کوئی بڑی موومنٹ نہیں بنے گی, جب تک کہ اس موومنٹ کو ہائی جیک کر کے الیکشن ایجنڈا اس کو نہیں بنایا جا سکے گا, تب تک پولیٹیکل پارٹیاں اس پہ دھیان نہیں دیں گی. اب جب ڈیجیٹل رائٹس موومنٹ آن لائن کہیں سے تھوڑی سی مومنٹم بناتی نظر آ رہی ہے, وہاں اسٹوڈنٹس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ایک مسلسل ٹرینڈ بن رہا ہے, تو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ موسمی پرندے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایجنڈا سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹس بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن جب اسٹوڈنٹس آرگنائز ہو رہے تھے گلگت بلتستان کے اندر شہروں میں, تو ان میں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ جا کے کھڑی نہیں ہوئی. ہمارے بہت سارے پولیٹیکل ساتھی جو ان سارے اسٹوڈنٹس آرگنائزنگ کمیٹیز کا حصہ تھے, ان کو پری پروٹیسٹ اور پوسٹ پروٹیسٹ تھریٹس کیا گیا, ان کو ہراساں کیا گیا اداروں کی طرف سے. لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے یکجہتی کی ہو, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں. لیکن اب ڈیجیٹل سپیس کے اندر جو ڈائسپورا ہے گلگت بلتستان کا, وہ جب اس کو ٹرینڈ کر رہا ہے, تو جو فیس بکی پارٹیاں ہیں یا فیس بکی لیڈران ہیں, ان کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کو آن کرنے یا اس کے اندر اپنا کوئی الیکشن ایجنڈا رکھ کر لپیٹ کر اسٹوڈنٹس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس کو میرے خیال سے آج کے دور میں اتنا بیوقوف نہیں سمجھا جا سکتا. یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ اسٹوڈنٹس ہائی جیک ہوں گے ایسے ایجنڈاز پہ. میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو اس ڈیجیٹل رائٹ موومنٹ کے فیسز ہیں, جو اس کے برینز ہیں, اور وہ بہت کمیٹڈ ہیں اور بہت میچور لوگ ہیں, اور آن گراؤنڈ بھی اور آن لائن بھی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں جو واپس چلے گئے ہیں, ان کے جانے کے فوراً بعد جس طرح سے جہانگیر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ یہاں پر ایچ ای سی کی پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں یا یونیورسٹیاں اپنی پالیسیاں تبدیل کرتی ہیں, کلاسز نہیں ہو رہی ہیں, فیس مانگی جا رہی ہے اسٹوڈنٹ سے, بھاری بھر فیسیں ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس نہ تو کلاس 10 پر اٹینڈ کر پا رہے ہیں, نہ ان کی بات سنی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے, لیکن وہ دوسری طرف فیس بھی بھر رہے ہیں. یہی ساری چیزیں تھی کہ جن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے تھے. اور پولیٹیکل پارٹیز سے میرے خیال سے یہاں پہ زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنا بھی ایک مسئلے والی بات ہے, کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر ایز اے نوجوان سیاسی ورکر میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ایک خاص اپنے ایک ہول کے اندر بیٹھ کے پلے کرتی ہیں, وہ وہاں سے باہر نہیں آ سکتی. اور دوسری بات, اکثر ہمارے ساتھی کہتے ہیں, میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں, کہ آئین ساز اسمبلی کوئی نہیں ہے, ہماری کلوٹ ساز اسمبلی ہے. کلوٹ ساز اسمبلی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کی کرائسس کو سمجھے, وہ ڈیجیٹلائزیشن کے اندر جو نئے پیراڈائمز دنیا بھر میں بدل رہے ہیں اس کو سمجھے. ایون ہائی ایشیا کے اندر ہی, ہائی ایشیا ٹی وی کے اندر آپ نے ایک پروگرام کیا تھا گزشتہ مہینوں, پوسٹ پینڈیمک جو پولیٹکس ہے وہ کیسی ہوگی, گلگت بلتستان کے جیت سیاسی رہنماؤں کو اس کے اندر لیا گیا تھا. میں بڑا مایوس ہوا, میں نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے اندر وہ ویژن جو ایک وبا کے بعد دنیا بھر میں جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے وہ نہیں پایا جاتا. یہ ہم سب کا مشترکہ المیہ ہے, تو وہ ہمارے اس ڈیجیٹل کرائسس کو بھی نہیں سمجھ پاتے. اگر کوئی سمجھ سکتا ہے اس کرائسس کو تو وہ نوجوان ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہے, اور اگر اس موومنٹ کو کوئی آگے بڑھا سکتا ہے وہ بھی نوجوان ہی ہے. تو میں تو ان سے زیادہ توقعات نہیں رکھ رہا ان پولیٹیکل پارٹیز سے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ جب یہ مومنٹم بڑھے گا تو اس کے اندر انہوں نے کوشش کریں گے, جیسے ہمیشہ مفاد پرست ٹولے کرتے رہتے ہیں موومنٹس کے اندر. لیکن اسٹوڈنٹس بہت ویژنری ہیں, بہت کمیٹڈ ہیں. تو بہت سارے جو اکیڈمک لوگ ہیں ہمارے, بہت سارے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ, فرمان صاحب ہیں, عامر صاحب ہیں, شان بھائی ہیں, یہ سارے لوگ اس طرح کے لوگ جب ایک اپنا انٹلیکچوئل پش دیتے رہتے ہیں, اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں پورے گلگت بلتستان کے اندر, تو ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس اس موومنٹ میں سرخرو ہوں گے. ہمیں کسی کلوٹ ساز اسمبلی کے ممبر کی یا کسی جو موسمی پرندے کی میرا نہیں خیال کہ اسٹوڈنٹس کو ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل, بہت شکریہ عنایت بھائی. اور میں اب شان
सब आपकी तरफ आता हूँ. ये जो सारा क्राइसिस है, बीइंग एन IT एक्सपर्ट, आप कैसे देखते हैं किस तरह से अब बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि जो हमारे पास इस वक्त फिगर्स मौजूद हैं, 964 मिलियन रुपीस मेरे ख्याल से 2020 और 21 में एलोकेट किए गए हैं IT सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान साइड पे, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रहे. जिस किस्म का इंटरनेट आज से शायद 4-5 साल पहले था वो बेहतर था, बल्कि दिन ब दिन ये डिटेरियोरेट कर रहा है. तो आप बीइंग एन IT एक्सपर्ट क्या समझते हैं, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? अच्छा आफ्ताब भाई, अगर हम इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टोरी. जिस तरह मैं एक IT प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है और इंटरनेट के बगैर मैं मतलब सांस भी नहीं ले सकता. ठीक है, सारा काम मेरा इंटरनेट पे होता है. मैं 2010 से मतलब इस काम में हूँ और मेरा इस्लामाबाद में रहने का मकसद और कुछ नहीं है, इंटरनेट है. ठीक है, और ये मूवमेंट जो चली है मतलब डिजिटल राइट्स या इंटरनेट स्टूडेंट्स मांग रहे हैं, इसमें एक और चीज़ है कि हमारे लोग इससे पहले, इस कोविड से पहले हम इंटरनेट को सीरियस नहीं लेते थे. ठीक है, एज ए सोसाइटी मतलब कि हमें पॉलिटिशियंस हो गए हम जाएँ तो, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी इसके, क्योंकि इसको मोस्टली लोग ये समझ रहे कि कोई इंटरटेनमेंट की वो एक चीज़ है, जहाँ फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, बाकी चीज़ क्योंकि उस पर डिपेंडेंट नहीं थे वो. ठीक है, जब कोविड ने सबको डिपेंडेंट कर दिया, कंपनीज़ ने ये कर दिया मतलब रूल्स बना दिया कि आप ऑफिस नहीं आ सकते हैं, घर से काम करें वरना आपको सैलरी नहीं मिलेगी. ठीक है, तब ये चीज़ें हो गई, तब लोगों को इम्पोर्टेंस पता चल गया इंटरनेट का. ठीक है, लेकिन हम पिछले 10 साल से रो रहे थे, मतलब एक डिफरेंट इंडिविजुअली हर किसी के पास जा रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था. हमारे बहुत सारे बिजनेसेस सफ़र हुए हैं, स्टार्टअप्स टेक स्टार्टअप सफ़र हो गए हैं, GBA रीजन से. ठीक है, तो इसका अगर अभी हम देखें कि इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं. ठीक, अभी हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कल ही क्या SEO सब कुछ ठीक कर सकता है. ठीक है, इसमें कलेक्टिवली PTA हो गया, बाकी आपके पास टेलीकॉम कंपनीज हो गई. इसको मेरे ख्याल इमरजेंसी लेवल पे, अगर फेडरल लेवल पे कोई इस तरह की चीज़, कोई एक्शन कमेटी बनाई जाए जहाँ पे सारे ये मॉन्टेनियस रीजन्स, आज़ाद कश्मीर हो गया, चित्राल हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, इनके लिए कोई स्पेशल फंड, सब्सिडाइज्ड कोई फंड जनरेट करें. जिस तरह यूनिवर्सल सर्विस फंड गवर्नमेंट का एक ऑलरेडी इदारा है जो यही काम करता है. दूर दराज इलाकों में उनको इंटरनेट देने के लिए डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज़ को सब्सिडाइज्ड वो क्या कहते हैं फंड्स प्रोवाइड करता है. जिस तरह ये अभी रिसेंटली मर्ज फाटा के प्रोविंसेस हो गए, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है. उसके बाद सिंध में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जो एक्सेसिबल नहीं थे, वहाँ हो रहा है. बलूचिस्तान में हो रहा है. तो उसमें क्या कर रहा है, ये फ़ंड जो गवर्नमेंट जनरेट करती है टेलीकॉम कंपनीज़ को देती हैं ताकि वो अपने सर्विसेज वहाँ दे सकें. क्योंकि ये डिस्काउंट बहुत स्कैटर्ड छोटे वैलीज़ होती हैं, ये टेलीकॉम कंपनीज़ को भी इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता है, तो वो मोस्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. तो ऑलरेडी एक इदारा है यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड, इसको गिलगित तक भी ले जाया जाए, आज़ाद कश्मीर तक ले जाया जाए, चित्राल तक, वहाँ डिस्ट्रिक्ट जो सफ़र है उन तक दिया जाए. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि जिस तरह पाकिस्तान टेलीकॉम रेगुलेटरी जो एक रूल बना है जो 96 में क्लास 40, उसमें लॉन्ग टर्म में तरमीम करके PTA खुद टेक ओवर करे GB और इन रीजन्स को, जो दूसरे कंपनीज को इनको आने दें, और क्या कहते हैं ये चीज़ें हो. अच्छा, इसमें जो इक्विपमेंट है, अगर मैं शॉर्टली पूछूं आपसे, तो ये कितने क्रेडिबल हैं और कितने सस्टेनेबल हैं? जिस तरह से ऑप्टिकल फाइबर की कभी बात कर दी जाती है, थोड़ी सी हवा चलती है या फिर कोई स्लाइडिंग हो जाती है, टूट जाती है, तो उसके साथ साथ जो कनेक्शन का मामला है, आपने अगर SEO से कोई कनेक्शन लेनी है तो उसके लिए भी आपको कनेक्शन चाहिए होती है, वरना काफ़ी माह लग जाते हैं. एक स्टूडेंट यहाँ से अगर फ़ौरन जाता है तो उसको फौरी तौर पर कनेक्शन नहीं मिलता. जो सिम है उनकी कितनी यूटिलाइजेशन के हवाले से थोड़ा सा बताइए, बीइंग एन IT एक्सपर्ट. बिल्कुल आफ्ताब, मोस्टली हमारे पास जब भी अगर SEO की कंप्लेंट करें तो यही आता है कि हमारा फाइबर कहीं टूट गया है. इस तरह टेक्निकल इस तरह नहीं होता है. आपका ऑप्टिकल फाइबर टूट गया मीन्स फिर वो आप रिकवर कर ही नहीं सकते उसको. ठीक, लॉन्ग टर्म में. ठीक है, ठीक, आप ये जोड़ लगा के तो चीज़ें नहीं कर सकते. फाइबर को डिसकनेक्ट नहीं कर सकते आप. ठीक है. और आप इसके SEO की बात करें गिलगित बल्तिस्तान में, तो SEO अभी तक फाइबर ऑप्टिक पे नहीं है. अभी भी वो कॉपर के जो टेक्नोलॉजी थे उसी पे हैं, जिसकी वजह से जब भी डिमांड बढ़ता है वो उनका क्या कहते हैं कंजंक्शन हो जाती है उसके बैंडविड्थ की, जिसकी वजह से वो उसको नहीं कर पाते हैं.
تو اس کا یہ کیا کہتے ہیں ایک پورا انفراسٹرکچر پورا چینج کرنے کی ضرورت ہے پورے اس ریجن میں. مطلب اس کو آپ دے دیں پرائیویٹ کمپنیز کو جو 2 مہینے میں آپ کو یہ ساری چیزیں کر کے دیں گے. یہ کوئی بڑی کیا کہتے ہیں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. ابھی اس سے گلگت بلتستان یا اس طرح کے ریجن سے بھی بہت سارے بہت ہارش ریجنز ہیں دنیا میں جہاں پہ انٹرنیٹ پرووائڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ ایئر میں سینٹرل ایشیا گیا تھا جہاں پہ بہت اسکیٹرڈ ہیں گاؤں ہیں, لیکن وہاں بھی جائیں تو آپ کو 3G کی سروس انٹرنیٹ کی سروس بہت زبردست ملتی ہے, جو ہماری طرح کی ریجنز ہیں, کوئی ڈفرینٹ ریجن نہیں ہے. بارڈر کے اس سائڈ پہ تاجکستان یا قرغیزستان چلے جائیں, ٹھیک ہے, وہ چیزیں ہیں. لیکن ہمارے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی ہمارے جو اتھارٹیز ہیں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس پہ اسٹارٹ. یہ بھی نہیں کیونکہ فنڈس نہیں ہیں, فنڈس بھی ہیں, پتہ نہیں اس پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ آگے امپلیمنٹ نہیں ہو جاتی ہیں. جی, اسی سے کنیکٹڈ ایک اور سوال ہے شان, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو سی پیک کے تھرو جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کے تھرو جو آپٹیکل فائبر بچھائی جا رہی ہے جو کہ جس کا گزر ہی گلگت بلتستان سے ہو رہا ہے, اسلام آباد سے ہوتے ہوئے وہ گوادر تک جائے گی, اس کے تھرو کیوں نہیں گلگت بلتستان کو کنیکشن دیا جا سکتا؟ بالکل, اور سی پیک میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا جس میں سب سے زیادہ جس پروجیکٹ کے لیے میں تھا یہی آپٹیکل فائبر جو چائنا سے میں کنیکٹ کرتا تھا, یہی تھا. اور بالکل یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. انٹرنیٹ اسلام آباد میں آ کے کمرشل یوز بھی کر رہے ہیں کمپنیز, ایون اسلام آباد میں اس کو یوز کر رہا ہوں, مطلب اسی کے تھرو جو آگے جا رہی ہیں. لیکن گلگت میں یہی سیم سروس میں یوز نہیں کر سکتا ہوں. انٹرسٹنگ سوال ہے, یہ ایس سی او ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کب اس کو یا جو کون اس کو ادھر اس فائبر کو کون بچھائے گا اور اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کون کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ ایگزسٹنگ ایس سی او کے جو انفراسٹرکچر ہے اس انٹرنیٹ کو ہم ادھر ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے انفراسٹرکچر ریڈی نہیں ہے ایس سی او کے پاس. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب, میں آپ کی طرف اگر آؤں تو جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا نے ایوریسٹ تک 5G ٹیکنالوجی کو پہنچا دیا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک کا, جیسا کہ شان نے بھی سینٹرل ایشین ممالک کا ذکر کیا کہ گاؤں گاؤں تک انٹرنیٹ کی فیسلٹی پھیل چکی ہے اور پوری دنیا ایک ورچوئل ورلڈ میں کنورٹ ہو گئی اس پوسٹ پینڈیمک میں. تو اب یہاں پر اگر فنڈز کی بات کی جائے تو کسی طور پہ کمی نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ آئی ٹی منسٹری کے انڈر ایس سی او کو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, ٹریننگ کے لیے, مختلف سیشن کے لیے اور اپنے جو بھی ان کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے 15 ارب روپے تک تقریباً دیے گئے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ادارے کی طرف سے بھی, منسٹری کی طرف سے بھی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی؟ دیکھیں جی, یہ بنیادی طور پہ ایک سٹیزن اور اسٹیٹ کا ایک آپس میں عمرانی معاہدے کے تحت ہوتا ہے. جو بنیادی حقوق ہیں, جو ایکسس کے معاملات ہیں, وہ ریاست اور شہری کا ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ایشو جڑا ہوا ہے لارجر آپ کے سٹیٹس سے, آپ کے پولیٹیکل ایکسکلوژن سے, آپ کے کانسٹیٹیوشنل ایکسکلوژن سے. یہ مسئلے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب تک یہ انٹریکشن, جب ان کا انٹر کنیکٹڈنس ہمیں نظر نہیں آئے گا تو کوئی ہماری بات نہیں سنے گا. آپ کی جو اسمبلی ہے گلگت بلتستان کی, اس کے اندر ایک تو پہلے تو اویئرنیس ہے نہیں ہے, دوسرا اس کو اس طرح کے لیجسلیشن کے پاورز بھی نہیں ہیں. اور بات یہ ہے کہ جب ہم ڈیجیٹل ایکسس کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک پورے ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں. تو صرف انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, پاور کا ہے جس میں الیکٹریسٹی کا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے. اچھا, ریلائبل فلو آف پاور ہو. اچھا, ساتھ ساتھ جو حکومت ہے, حکومت جو دنیا جیسا آپ نے چائنا کی مثال لی, اسی طرح بہت سارے ممالک جو ہے اپنے دور دراز علاقوں کو ایکسیس دیتے. ایکسیس ایک لائبلٹی کے طور پر نہیں دیتے, تو ایکسیس از اے پروڈکٹیو تھنگ. ہماری حکومت اس کو لائبلٹی سمجھتی ہے کہ ہم ان کو دے دیں, تو شاید یا لائبلٹی سمجھتی ہے یا اس کو سیکیورٹی کا ایشو سمجھتی ہے. لیکن دنیا میں اس وقت سیکیورٹی کے پیراڈائمز چینج ہو چکے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ جہاں جہاں سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں وہ جو سائبر تھریٹس ہوتے ہیں اس کے لیے سائبر ریگولیشن کی پوری ایک فلاسفی موجود ہے, اس کو شامل کرنا چاہیے. پی ٹی اے کو اپنے پرانے جو ٹریڈیشنل سٹائل کے جو پروویژنس ہیں ان کو چینج کرنا ہوگا. اور جیسے انہوں نے کہا 39 اور 40 آرٹیکل ہے 1996 کے ریگولیشن ایکٹ کا, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت میں جو یہاں پہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اس کے حوالے سے, ایکسیس کے حوالے سے تانیہ بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ میں, فیڈرل گورنمنٹ میں, ان کو حالانکہ انہوں نے اس دن بات بھی کی وہاں پہ, لیکن وہ اتنی کلولیس تھی کہ مجھے خود بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا. لیکن چاہیے کہ ان کو آئے اور وہ سینسٹائز ہوں اور ہمارے معاملے کو سمجھیں اور ایکسیسیبلٹی کے ایشو کو اس لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں.
पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्सेस टू राइट जुड़ा हुआ है, और फिर ये भी है कि सिक्योरिटी के जो पूरा पैराडाइम है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि ये रियासत जो है लोगों के फलाह व बहबूद के लिए तैयार है और लोगों को उनके बुनियादी मसाइल के हवाले से ये सेंसिटाइज है। क्योंकि इस वक्त जो मसला आ रहा है हमारे लिए वो ये आ रहा है कि हम पूरी दुनिया से कटे हुए हमारे नौजवान, उनका एक तालीम का 1 साल ज़ाया हो रहा है, उनके वालिदैन ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सारी ज़ाया हो रही है। शहरों में वो नहीं रह सकते, हॉस्टल सारे बंद हो गए हैं, गांव में वहाँ पर वो हैं लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये वो इमरजेंसी बुनियादों पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। मेरी जो सबसे बड़ी वो इस वक्त वो है मेरा गिला है वो है गिलगित बल्तिस्तान के लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबरान से। वो आ जाएं, बाहर आ जाएं, बात करें लोगों के हवाले से, वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नज़र ना आए। अगर ये हमारे डिजिटल राइट्स के हवाले से अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में शामिल नहीं करेंगे तो नौजवानों को हमें ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहें कि आइंदा कोई किसी को वोट न दे, इन इलेक्शन का बाइकाट करें। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर मुस्तक़बिल में भी जो तालीमी इदारे वहाँ पर बनते हैं या बढ़ते हैं तो उनको भी इंटरनेट की, फ़ास्ट इंटरनेट की ज़रूरत होगी, और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है। जी, आखिर में मैं इनायत साहब आपकी तरफ आऊँगा, और ये जो सारी डिस्कशन है इस पे आप इन शॉर्ट क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से कंक्लूडिंग रिमार्क्स सबकी तरफ से आए हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो हमारे नौजवान दोस्त गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन डिजिटल राइट्स मूवमेंट बनाई है, उन सब का जो चार्टर ऑफ डिमांड है वही मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क इस प्रोग्राम के लिए भी है और उन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए भी है जो इसमें इन्वॉल्व हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है उसको पढ़ा जाए और सिर्फ कोई लिप सर्विस करने के लिए ना पढ़ा जाए, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड को सीरियस लिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बार जिस तरह से अक्रॉस बॉर्डर्स इकट्ठे हुए हैं, आप इस मूवमेंट की खूबसूरती देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पहली बार जेंडर से मावरा होकर, मसलक से मावरा होकर लोग जुड़ रहे हैं और उसमें कोई खराबी पैदा नहीं हो रही अभी तक माशाअल्लाह से, और सब जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का अपना जो राइट है उसकी बात कर रहे हैं। और इस मूवमेंट को आगे सस्टेन करने के लिए तमाम नौजवान, खवातीन और हजरात, जितनी भी तलबा तालिबात हैं वो सब इकट्ठे हैं। उन्होंने मिलकर अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है, और जब तक इस चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल नहीं होता, और हम जानते हैं कि इस चार्टर ऑफ डिमांड पर कितना अमल करने की शक्कत उन इदारों में मौजूद है जो हमें थ्रेट कर रहे हैं, जो हमें टैग्स कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल जिस तरह से आमिर भाई ने कहा, हमारा मुखातिब वो नहीं है, हमारा मुखातिब हुकूमत है। हम समझते हैं कि हुकूमत इनको रेगुलेट करे, वो अगर अपना काम ठीक से कर सकते हैं तो वेलकम चलाएं, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे इदारे हैं जो बेहतरीन तरीके से सर्विसेज पाकिस्तान भर में दे रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अपना सर्विसेज दे सकते हैं। ये स्टे ऑर्डर्स वापस लिए जाएं, रेगुलेटरी अथॉरिटी 1996 का जो क्लॉज है उसको अमेंड किया जाए या रिवोक किया जाए, और यहाँ पर जितना प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन इंटरनेट सर्विस दे रहा है, ये हमें गिलगित बल्तिस्तान में भी चाहिए। अगर वो एसईओ दे सकता है वो दे दे, नहीं दे सकता तो ये जो टेक्निकलिटीज में हमें फंसाया जा रहा है कि हमने 9 मिलियन खर्च किए, हमने इतने करोड़ का पैकेज दिया, ये ऐसी बात है कि आपने गंदुम जो है ना 10 रुपये मन का कर दिया लेकिन दस्तयाब कहीं पर भी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पैकेज कितना हमें सस्ता दिया, कितने पैसे खर्च किए। आप हमें पैसों के स्टैटिस्टिक्स के फिगर में फंसाने के बजाय आप बताएं कि इंटरनेट क्यों नहीं चलता और कब तक आप दे सकते हैं, और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप अपोलोजाइज करें अपने तमाम उस रवैये के लिए जो आपने दिखाया है, और आप दूसरे लोगों को ओपन करें ये मार्केट ताकि हमें इंटरनेट दस्तयाब हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इनायत, और आपने बड़ा अच्छा कंक्लूड किया। और ये जितनी भी एक जद्दोजहद है ये किसी ख़ास इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, ये किसी ख़ास शख्स के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये अपने हुकूक़ के लिए लड़ी जा रही है। और इससे जो आप एक कह सकते हैं मुज़ाहमत है, इसके ज़रिए हमें ये भी अंदाज़ा हुआ है कि सोशल मीडिया की, इंटरनेट की कितनी पावर है, और इसी के थ्रू ये एक मूवमेंट जन्म ली है। और हाई एशिया पर आप मज़ीद भी आने वाले दिनों में हाई एशिया TV पर इस हवाले से प्रोग्राम्स देख सकेंगे, और इस हवाले से हम मज़ीद मुख्तलिफ गेस्ट के साथ बात भी करेंगे। और हुकूमत को भी ये जान लेना चाहिए कि अगर डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना है तो आपको घर घर तक और अपने दूर दराज इलाक़ों तक इंटरनेट की जो फैसिलिटी है, बुनियादी फैसिलिटी है, जो कि अब एक बुनियादी इंसानी हुकूक़ की फ़हरिस्त में भी शामिल है, पहुंचाना होगा। और हाई एशिया के चैनल को और हाई एशिया के प्रोग्राम्स को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम इस हवाले से बात करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।